پاکستان فریڈم موومنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگریزوں نے بر صغیر کے اوپر 150 سال حکومت کی۔ یہ انہوں نے کیسے حکومت کر لی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہزاروں میل دور ان کا ملک اور بر صغیر دنیا کا ایک اتنا بڑا خطہ جس کی آبادی اس وقت 30 کروڑ کے لگ بھگ تھی، اور یہ ایک چھوٹے سے جزیرے سے اٹھ کر اتنے بڑے خطے کے اوپر آ کے 30 کروڑ لوگوں کے اوپر 150 سال حکومت کر کے چلے گئے۔ یہ آخر کیسے ہوا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ ایک نظام کے تحت ہوا، ایک نظام لکھا گیا۔ یہ وہ نظام ہے جو وہ کبھی اپنے ملک میں لاگو نہیں کر سکے۔ یہ نظام وہ نظام تھا جس کے تحت انہوں نے حکمرانی کرنی تھی، جس کے تحت انہوں نے بر صغیر کے لوگوں کو غلام بنانا تھا۔ یہ وہ نظام تھا، ایک سامراجی نظام۔ یہ وہی نظام ہے جو کہ اس بنیاد پہ لکھا گیا تھا کہ عوام کو سرو نہیں کرنا، عوام کو رول کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے شاہ ولی اللہ سے لے کر سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح تک، انہوں نے کس چیز کے خلاف آواز اٹھائی؟ آزادی جب ہمیں ملی تو کس چیز سے آزادی ملی؟ آزادی اس نظام سے آزادی تھی۔ پاکستان معرض وجود میں کیوں آیا؟ تاکہ بر صغیر کے مسلمان ایک ایسے ملک کے اندر قیام کر سکیں جہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے ریلیجن، اپنے مذہب، اپنے روایات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ آزاد ملک جس میں بنیادی سہولتیں ہر شخص کے دروازے تک پہنچتی ہوں، نہ کہ ایسا پاکستان جو کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے ایک محکومانہ نظام کے تحت چلے۔ 7 دہائیاں گزر گئیں، ابھی تک وہ نظام چل رہا ہے۔ آخر کیا وجہ؟ تو پاکستان فریڈم موومنٹ ملک کی پہلی اور واحد سیاسی جماعت ہے جس نے پاکستان کے لیے ایک ہوم گرون، یعنی کہ پاکستان کے اندر سے ہی ایک ایسا پلان بنایا ہے جس کے تحت ایک ایسا نظام ملک میں رائج کیا جائے گا جو کہ پاکستان کے عوام تک بنیادی سہولتیں پہنچائے گا۔ یہ ہے وہ نظام جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ یہ ہے وہ ملک جو کہ قائد اعظم نے ہمیں آزاد کر کے دیا تھا۔ آزادی کی وہ تحریک جس کو قائد اعظم لیڈ کر رہے تھے، وہ قائد اعظم کی وفات کے ساتھ ہی دفن ہو کے رہ گئی۔ 11 ستمبر 1948 کو پاکستان تحریک آزادی دفن ہو کے رہ گئی۔ ہم نے اس تحریک آزادی کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اور ہمارا گول یہ ہے، ہمارا مشن، ہمارا ایم یہ ہے کہ اس پاکستان تحریک آزادی جس کے تحت ہمیں پاکستان ملا، ہم اس کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ ہم لوگ ایک غلامی کے طوفان میں ایک پھنسی ہوئی کشتی کی طرح تھے، اور اس کشتی کو ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے ہاتھوں اس بھنور سے نکالا۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ دیکھو کہیں اجڑے نہ ہمارا یہ باغیچہ، اس کو لہو سے اپنے شہیدوں نے ہے سینچا۔ اس کو بچانا جان مصیبت میں ڈال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ پاکستان کو آزادی تو مل گئی، لیکن حقیقی آزادی اب تک پاکستان کے عام عوام تک نہیں پہنچی۔ وہ آزادی جو کہ اس ملک کے عام آدمی، غریب عوام کی دہلیز تک پہنچنی چاہیے۔ تو اس وقت دیکھیے کیا حال ہے ہمارے ملک کا۔ چاروں طرف نظر دوڑائیے، ایک اندھیرا نظر آتا ہے، نا امیدی نظر آتی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو
حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے۔ آزادی کس سے؟ غربت سے، جہالت سے، بیماری سے، فرقہ واریت سے، دہشت گردی سے۔ ہمیں اپنے ملک کو ان اقوام کی قطار میں لا کے کھڑا کرنا ہے جو دنیا کے اندر وقار کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ ملک مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان دوسری اسلامی ریاست ہے جس کو اس لیے بنایا گیا تاکہ اسلام کے سنہری اصولوں کے تحت وہ تمام لاز اور قانون یہاں پہ نافذ العمل کیے جائیں جس کا قرآن پاک اور احادیث کے اندر عندیہ دیا گیا ہے۔ پاکستان پلان بنانے کے لیے ہمیں تقریباً 15 سال لگے۔ میں نے پاکستان کے بیسٹ برینز کو اکٹھا کیا اور ہم 15 سال پاکستان پہ ریسرچ کرتے رہے۔ پاکستان پلان جب بن گیا تو ہم نے یہ سوچا کہ کہیں یہ کوئی ایسا پلان تو نہیں ہے جو کہ ہم نے اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے بنا لیا ہے، لیکن جب اس کو حقیقی طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ کامیاب نہ ہو۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پلان کو ہم ٹیسٹ کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے پاکستان پلان جو کہ ایک بہت کمپریہنسو پلان ہے، اس کی ایک کڑی جو کہ لوکل گورننس کہلاتی ہے، اس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور ہم نے ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹ ادو کی ایک یونین کاؤنسل شاہ گڑھ میں جا کر وہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک برانڈ نیو گاؤں تعمیر کیا، اور اس گاؤں میں پکی سڑکیں، تعلیم کا نظام، اسکول، ڈسپینسری، ٹیکنیکل ٹریننگ، یہاں پہ پینے کا صاف پانی، سینیٹیشن کا نظام، بہترین نظام، انڈر گراؤنڈ سینیٹیشن، یعنی کہ وہ کچی نالیاں نہیں بنی ہوئی، انڈر گراؤنڈ زیر زمین پائپ چل رہے ہیں۔ اور آج ماشاءاللہ 6 سال ہو گئے ہیں، ایک دفعہ بھی وہاں پہ کوئی چیز بلاک نہیں ہوئی، کوئی گٹر نہیں پھنسا، کوئی گندا پانی باہر نہیں آیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت ڈالی کہ آج 6 سال ہو گئے ہیں، وہاں کی ایک جنریشن کے بچے جو ہیں پڑھ لکھ گئے ہیں۔ وہ اسکول جو پرائمری اسکول تھا اب ہائی اسکول بن چکا ہے۔ ان کی نسلوں نے کبھی تعلیم یافتہ ہونے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ آج وہی لوگ ایک باوقار اور باعزت طریقے سے اپنے گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ایک ایسی مثالی جگہ کے اوپر رہ رہے ہیں، ایک ایسے گاؤں کے اندر رہ رہے ہیں جس کا نظام وہ خود کنٹرول کرتے ہیں اور خود چلاتے ہیں۔ ہم بڑے آرام اور سکون سے اپنے گھر میں سو رہے تھے، اچانک پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں میں سیلاب کا پانی آ گیا ہے۔ ہم نے جلدی سے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو لیا اور ایک محفوظ مقام پر چلے گئے۔ ہمارے گھر اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پاکستان فریڈم موومنٹ نے ہمارا بہت ساتھ دیا اس مشکل وقت میں، اور انہوں نے ہمیں دوبارہ جو ہے نا وہ پکے مکان بنا کے دیے۔ اب وہاں ہم اپنی زندگی خوش و خرم گزار رہے ہیں۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ سارا سائی میں بیٹھے آسے تو وہ پتہ لگ گئے بھائی سیلاب آ گئے، سارے گاؤں وچ بھائی سیلاب چلا گئے۔ اساں بڑے حوصلے بھائی وچ آ گئے، بڑے پریشان آسے۔ پھر نہ آکھنے 48 گھنٹے پانی چلدا رہا سی۔ ایم والے آئن انہوں نے سارے اتنے بہت حوصلہ بھائی کیتی ہے۔ سارے بچوں دا شکرانہ ادا اساں کرنے انہیں دا، انہیں آ کے سا کوئی اتھا کر مکان دیتے ہیں، پکے مکان بنا کے۔ اساں بڑے پریشان آسے، سارے پریشانی دور تھی گئی، اساں بہت شکریہ ادا کرنے انہیں دا۔ پی ایف ایم والوں نے ہم کو پکے مکان دیا، سکول دیا، ہسپتال دیا، سر چھپانے کے لیے جگہ دی، بچوں کے تعلیم دیا، بچوں کے لیے ہسپتال دیا، سب کو دیا۔ ان لوگوں کی شکریہ جن لوگوں نے ہم کو چھت بنا کے دیا، پکا مکان دیا۔ ہمارے خواب بھی نہیں تھا جن لوگوں نے ہم کو پکے مکان بنا کے دیا، شکریہ ان لوگوں کی۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے ایک ٹینٹ ولیج بنایا۔ ٹینٹ ولیج کا مطلب یہ تھا کہ جو فیملیز چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو گھر دیں، وہ 2 مہینے آ کے اس ٹینٹ ولیج کے اندر رہیں اور پروو کریں کہ واقعی وہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ حقدار ہونے کا۔ اور اس کے علاوہ 2 مہینے میں ہم نے ان کو ٹرین کیا کہ ایز کمیونٹی کیسے اکٹھے رہنا ہے۔ اکٹھے رہنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے پروٹوکولز ہیں۔ سو ٹریننگ کا ایک بہت جامع پروگرام تھا
جس کے تھرو ہم نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اکٹھے کیسے رہا جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 6 سال ہو گئے ہیں یہ گاؤں یہ لوگ خود چلا رہے ہیں, جہاں پہ کسی قسم کا کوئی قانون شکنی کا واقعہ نہیں ہوتا, جہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, اور اگر کوئی کانفلکٹ آپس میں ہو جائے 2 اشخاص کا یا فیملیز کا, تو وہ کمیونٹی خود اس کو ریزالو کرتی ہے. مظفر گڑھ میں گاؤں کی تعمیر کے تقریباً 1.5-2 سال کے بعد ہم نے انٹیریئر سندھ کی ڈسٹرکٹ میرپور خاص کی تحصیل جھڈو کے اندر اسی طرح کا ایک مثالی گاؤں بنایا, اور آج ماشاءاللہ تقریباً 4.5-5 سال ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ بھی یہی نتائج ہیں. لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں, ان کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں, اور ان کی زندگیوں کے اندر ایک خوشحالی آ گئی ہے. اور جس طرح مظفر گڑھ میں تھا, یہاں پہ بھی اب لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے, وہاں پہ ایک ایسی کمیونٹی ہے, ایسا گاؤں ہے جہاں پکی سڑکیں ہیں, یہاں پہ زیر زمین سینیٹیشن کا نظام ہے, یہاں پہ اسکول ہے, یہاں پہ ڈسپینسری ہے, یہاں پہ ٹیکنیکل ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ ہے, یہاں پہ روزگار کے مواقع ہیں. تو اس سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں, ان کی زندگی میں خوشحالی آ گئی ہے. آج ماشاءاللہ 4.5-5 سال ہو گئے ہیں انٹیریئر سندھ کے اندر بھی, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی آپ نے ایسی جگہوں پہ جا کے یہ چیزیں ایکسپیریمنٹ کی یا بنائیں کہ جہاں پہ پہنچنا بڑا آسان تھا. تو پاکستان کے زیادہ تر علاقے تو ایسے ہیں نا کہ وہاں پہ تو پہنچا ہی نہیں جا سکتا, لیکن آپ دیکھیں مظفر گڑھ کے اندر پہنچنا غالباً تھوڑا سا واقعی آسان ہے, لیکن میرپور خاص تحصیل جھڈو کے اندر تو پہنچنا, وہ ہمارے اپنے لیے پہنچنا اتنا مشکل تھا. ॻोठ खारमंद लेगारी में रहंदी आहियां, मुंहिंजी पैदाश बि हिते ई आहे, ऐं हिते जी टीचर आहियां, ॿारनि खे पढ़ाईंदी आहियां. ऐं ॻोठ पहिरीं सैलाब अची वियो, हिन ॻोठ में हिन जो माहौल माना अहिड़ो थी वियो जो पाणी 15-20 ॾींहं बारिश हुई. बारिश खां पोइ असां हितां लॾे वियासीं, 15 ॾींहं मिठी में रहियासीं. मिठी खां पोइ असां हिन ॻोठ में वापसि आयासीं. वापसि अचण खां पोइ मतिलबु असांखे घर ॾिना, असां तक़रीबन हाणे ख़ुशि आहियूं. पहिरीं वारी हालत असांखां बहितर, हींअर बहितर आहियूं पहिरीं खां. हाणे असांजो ॻोठ ख़ुशहाल आहे, असां तमामु ख़ुशि आहियूं. असांजे ॿारनि जी माना तरबियत बि सुठी आहे, त तइलीम बि सुठी पई हले, स्कूल तमामु सुठो आहे. हाणे असीं ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारियूं. अदाई जक 4-5 महीना असीं नोट हुआसीं. असांजो न को माल रहियो, न को ठिकर रहियो, न को टपड़ रहियो. उतां असीं वरिया त पोइ वरी असांखे इज़ारे वारनि घर ॾिना आहिनि. لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے, وہاں پہ زبردست زندگی سب لوگ گزار رہے ہیں. اسی طرح پاکستان پلان کا جو صحت کے متعلق ایک کمپریہنسو پلان بنایا ہے ہم نے پاکستان کے لیے, اس کا ایک عنصر جو ہے, ایک چھوٹا سا حصہ, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ برباد ہو چکا ہے. زیادہ تر بیسک ہیلتھ یونٹس وہاں پہ نہ ڈاکٹر ہے, نہ دوائیاں ہیں, نہ ایکوپمنٹ ہے, اور کئیوں میں تو مویشی بندھے ہوئے ہیں. تو کس طرح سے ہم ان کو فعال بنائیں, اس کو کہتے ہیں موبائل ہیلتھ یونٹ. موبائل ہیلتھ یونٹ ایک آپ سمجھیں کہ بڑا ٹرک ہے, اور اس ٹرک کے اوپر ایک ٹریلر ہے. اس ٹریلر کو اس کے اندر ہم نے اس کے اندر ڈاکٹر کا کمرہ بنا دیا ہے. ادھر کنسلٹیشن, ڈاکٹر مریض کو دیکھ سکتا ہے, اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے, اس کے اندر خون ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہے, اس کے اندر ایک دوائیوں کی دکان بھی ہے جہاں پہ فری دوائیاں دی جاتی ہیں. تو یہ ٹرک کسی بھی گاؤں کی ایک مین سڑک پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ 2 چنگچی رکشے اور ایک سوزوکی ایمبولینس چلتی ہے. چنگچی رکشوں میں 2 لیڈی ہیلتھ وزٹرز بیٹھ کے, بجائے اس کے کہ مریض ڈاکٹر کے پاس آئے, وہ لیڈی ہیلتھ وزٹرز بیٹھ کے گلیوں میں جاتی ہیں اور دروازوں کو ناک کر کے پوچھتی ہیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے کسی قسم کی, یا کسی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کی ضرورت ہو. اب اس ایکسپیریمنٹ کو, اس تجربے کو ہم نے قصور ڈسٹرکٹ, پنجاب کی ڈسٹرکٹ قصور کی 3 یونین کاؤنسلز میں پچھلے ماشاءاللہ 5 سالوں سے ہم چلا رہے ہیں. اور وہاں پہ یہ حال ہے کہ آپ سوچئے کہ 100% لوگوں تک رسائی ہم نے حاصل کی ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان 3 یونین کاؤنسلز کے اندر بیماری کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم لوگ, کچھ پاکستانی لوگ جو کہ ایک پیٹریوٹک جذبہ رکھتے ہوں اپنے ملک کے لیے اور اپنی عوام کے لیے, اگر ہم چند لوگ اکٹھے ہو کر یہ کر سکتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے؟ 7 دہائیاں گزر گئیں, کسی اور نے کیوں نہیں سوچا ہے؟ اگر ہم
गवर्नमेंट में ना होते हुए भी अपनी मदद आप के तहत इस तरह से लोगों की जिंदगियां बदलने के अंदर कारआमद हो सकते हैं, तो क्या वजह है कि जो साहिब हुक्मरान हैं वो 7 दहाइयों में भी इस मुल्क के अवाम तक ये आसाइशें नहीं पहुंचा सके, बुनियादी ज़रूरियात नहीं पहुंचा सके? आखिर क्या वजह है? मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, वजह बड़ी सिंपल है। जिस दिन इस मुल्क को सही लीडरशिप मिल गई तो इस मुल्क ने चंद सालों के अंदर इसकी तकदीर बदल जाएगी। सारा मामला लीडरशिप का है। इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो है लीडरशिप। तो आपने ये बात अक्सर सुनी होगी, हर लीडर आके ये कहता है कि तब्दीली ज़रूरी है। हर लीडर आके कहता है कि इस निज़ाम के साथ काम नहीं चल सकता। हर लीडर आके कहता है इस निज़ाम को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। आखिर इसका मतलब क्या है? ये तब्दीली है क्या? मैं आपको बताता हूं तब्दीली क्या है। अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर तब्दीली लेकर आए। जब तक यहां पे तब्दीली नहीं आएगी, कहीं तब्दीली नहीं आ सकती। करे हकीकत असल तब्दीली आती ही यहां पे है। और अगर ये तब्दील हो जाए तो आप देखिएगा सब कुछ खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप सोचिए, मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं कि अगर मैंने ये कदम ना उठाया तो कोई नहीं उठाएगा। ये मत सोचिए कि आप अगर कुछ करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मत सोचिए, इसलिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे सिर्फ और सिर्फ एक काम का कहा है और वो है कोशिश। रिजल्ट अल्लाह सुब्हाना ताला की डोमेन है। आपका काम है कोशिश करना। ये तो आप कर सकते हैं ना। और ये मत भूलिए कि कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। हम सबको ये सोचना है कि हम सब अपना अपना हिस्सा डालें, हम सब अपनी अपनी कोशिश करें, तो देखिए किस तरह से ये तब्दीली आती है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। आइए हम सब ये सोचना शुरू कर दें, इफ़ आई डोंट डू इट नो वन एल्स विल डू इट। अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।